لیکن یہی ایک اچھی بات ہے کہ ہم اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ بیٹھ کر بات کریں. جو کہ اللہ کے رسول ہونے کا دعوے دار ہے، ہم نے اس کو قتل کر دیا کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا پھر اس کے بعد تجھے فوت کروں. اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، ان کے پاس ماسوائے ظن کے کچھ بھی نہیں. سورہ عمران 30 سورت 129 نمبر آیت میں لکھا، جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے. کہ قرآن مجید کا یہ بیان کہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن. پھر ایک یہی حدیث دوبارہ بخاری شریف میں ہے، عبداللہ ابن مسعود نے کہا، میں گویا نبی کریم کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، آپ بنی اسرائیل کے ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے تھے، ان کی قوم نے انہیں مارا اور خون آلود کر دیا. جب فسا کھا لیا تھا تو اسی رات جو ہے ان کو پکڑ لیا کہ بائبل کے اعتبار سے جناب مسیح بے عیب بنتے ہیں یا کہ نہیں. میں آپ سب کو آج کی اس مجلس میں نشست میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں اور آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے اہم لوگ ہیں اور آپ بہت مساوات کے قائل لوگ ہیں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں اور آپ اتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم دو مذاہب کے درمیان بیٹھ کر بات کر سکیں اور وہ بڑے احسن طریقے سے ہو. تو میں اس کے لیے اپنے دوست مولانا خاور رشید صاحب کا اور اسی طرح مولانا بشارت صاحب کا اور جناب حافظ عطاء الرحمان صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں. دراصل آج کے اس دور میں تو لوگ جہاں نفسا نفسی کا شکار ہیں اور کسی کو اپنے مذہب سے لوگ دور ہیں اور نہ انہیں کسی دوسرے کے مذہب سے کوئی غرض ہے نہ اپنے مذہب سے کوئی غرض ہے، لیکن آج کے اس دور میں، آج کے اس منافقت کے دور میں اگر کوئی اس طرح کا تہیہ کرے کہ ہم بیٹھ کر مذہب پر بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بابرکت لوگ ہیں اور اس سے بڑھ کر مساوات کی کوئی مثال جو ہے وہ قائم نہیں کی جا سکتی کہ ہم اپنے ہزاروں اختلافات کو ساتھ رکھتے ہوئے ان کے ہوتے ہوئے بھی ہم ایک جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ مولانا خاور صاحب کا اور اسی طرح بشارت صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے ہم مسیحیوں کو جو کہ پاکستان میں بطور اقلیت موجود ہیں انہیں انکریجمنٹ دی ہے اور ہمارے ساتھ جب بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے تو ہم نے اسے بہت حوصلہ افزا پایا ہے اور ان کا رویہ اپنے ساتھ بہت ہی میانہ روی کا جو رویہ ہمارے ساتھ انہوں نے اپنایا ہے اور اسی کی وجہ ہے کہ آج ہم پھر اکٹھے ہیں اور آج ہم مذہب پر بات کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. ورنہ جو فضا ہے آپ کے ملک پاکستان کی اس میں تو ایک ہی مذہب کے لوگ آپس میں بیٹھ کر خوش اسلوبی کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ بڑی دور کی بات ہو چکی ہے. لیکن ہمارے ان تمام اختلافات کے باوجود بھی اگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح اس کا سہرا بھائی میتھیو اور ہماری ساری ٹیم کو بھی پہنچتا ہے کہ جو یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بات چیت کریں اور جو ان کے اعتراضات ہیں یا جو ان کے سوالات ہیں ہم ان کا بھی خوش دلی کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ ان کو سنیں اور ان کے جو ہمارے مذہب کے بارے میں خیالات ہیں یا ان کو بھی سنیں، کیونکہ کم و بیش 3 ہی ایسے مذاہب ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق حضرت ابراہیم سے ہے. اس میں یہودیت ہے اور مسیحیت ہے اور اسلام ہے اور اس میں دعوے گو کے سب کے فرق ہیں
لیکن ان سب کی باتوں میں کچھ شخصیات آپ کو یکساں ملیں گی اور کچھ عقائد آپ کو یکساں ملیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ یہ ایک ہی بات کی کچھ باتوں نے رنگ بدلا ہے، کچھ باتوں کی شکل بدلی ہے، اور کچھ کا ہمارا خیال ہوگا کہ یہ بات ہی نہیں ہے، اور کچھ کا دوسرے گروپ کا خیال ہوگا کہ اس بات کو بدل دیا گیا ہے۔ لیکن یہی ایک اچھی بات ہے کہ ہم اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ بیٹھ کر بات کریں، اور مسیحیوں کو جس طور سے کچھ ایسے عناصر بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے ڈرا دیا ہے کہ وہ بات تک نہیں اب کرتے، اور یہ جو ڈبیٹس یا اس طرح کی جو فکری نشستیں ہیں وہ تقریباً بند ہو گئی ہیں، اور اس طرح سے کھلے عام بات کرنا ایک خطرناک ترین کام سمجھا جاتا ہے۔ اور ابھی جب میرے بھائی یہاں چرچ میں نماز ادا کر رہے تھے تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جو میں کبھی اسلامیات کی کتابوں میں پڑھتا تھا کہ حضور نے بھی مسیحیوں کو اجازت دی کہ وہ مسجد میں اپنی عبادت کریں، کیونکہ آج کے دور میں تو کسی دوسرے فرقے کا شخص بھی مسجد کے پاس تک سے گزرنا اس کے لیے شاید پرابلم کھڑی ہو جائے، لیکن ایک ایسا بھی وقت تھا۔ اور یہی رواداری ہے کہ ہم دونوں مذاہب کو اور ان کو ساتھ لے کر چلیں، اپنے اختلافات کے ساتھ ہم ایک گلدستے میں رہ سکتے ہیں۔ جس طرح مختلف پھول جو ہیں وہ اپنے مختلف رنگ اور مختلف ڈیزائن کے باوجود ایک گلدستے میں رہ سکتے ہیں، ہم بھی ایک ہی گلدستے میں رہ سکتے ہیں، اور ہم جس طرح سے مذہب سے ہٹ کر دوسری باتوں پر ہمارا اختلاف جائز ہوتا ہے اور بات کرنی جائز ہوتی ہے کہ اگر مجھے بریانی پسند ہے تو آپ لوگ میرے پہ یہ کوئی فتویٰ یا میرے پہ کوئی اس بات کی زبردستی نہیں کہیں گے کہ نہیں آپ پلاؤ کھائیں۔ تو اس میں جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو حق دیتے ہیں اور جس طرح سے ایک دوسرے کے خیالات کو، خواہش کو، نظریات کو ہم اس کو تو اسی طرح ہم اس کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اختلافات کی بات کریں تو اختلافات تو ہمارے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان بے شمار ہیں۔ ایک طرف ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ بائبل جو ہے وہ سچی کتاب تھی لیکن اب وہ بدل گئی ہے، اور دوسری طرف مسیحیوں کا کہنا ہے کہ قرآن سرے سے ہی الہامی کتاب نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارے مسلمان بھائیوں کا کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ یا یسوع المسیح خدا کے بیٹے ہیں، یا ان میں الوہیت کی ساری معموری پائی جاتی تھی، اور دوسری طرف مسیحیوں کا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام سرے سے نبوت کا کرائیٹیریا یا نبوت کے معیار پر پورے ہی نہیں اترتے۔ تو اختلافات کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ ایک طرف اگر مسیحیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ مسیح جو تھے انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی اور وہ صلیب پر چڑھے، تو دوسری طرف مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ صلیب پر نہیں چڑھے، اور ہمارا کہنا ہے کہ انہوں نے کفارے کی موت جو ہے اسے صلیبی موت گوارا کی، اور یہ کفارے کی موت تھی، جبکہ ان کا اس کے الٹ خیالات ہیں۔ ان ساری باتوں کو میرا کرنے کا مطلب آپ سے صرف یہ ہے کہ اختلافات کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ہم نے ان میں سے صرف آج 3 ٹاپکس کو اس سیریز میں شامل کیا ہے، جو آج کے دن سے لے کر تیسرے دن تک اسی طرح چلتی رہیں گی۔ اس میں سب سے پہلے واز جیزس کروسیفائیڈ، یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا عیسیٰ مسیح جو تھے وہ مصلوب ہوئے، جو کہ آج کا ٹاپک ہے، اور اس کے بعد کیا عیسیٰ مسیح نے جو کہا کہ وہ 3 دن اور 3 رات قبر کے اندر رہیں گے، تو وہ ان کی کہی ہوئی بات پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، تو کل ہم اس پر بات کریں گے۔ اور اسی طرح تیسرے دن جو بات ہوگی وہ اس بات پر ہوگی کہ آیا نجات از روح کلام مسیحیوں میں نجات ہے، یا کہ اہل اسلام کے ہاں نجات کا تصور جو ہے وہ واضح ہے، اور اس بات پر تیسرے دن بات ہوگی۔ تو لہٰذا میرے کہنے کا مطلب پھر سے یہی ہے کہ میں اپنے آج کے جو
اسپیکرز ہیں یا جو اس نشست کو باقاعدہ سے ڈیل کریں گے، مولانا خاور رشید صاحب اور بردر میتھیو سلیمان، تو ان سے میری گزارش ہوگی کہ اختلافات تو بہت ہیں لیکن وہ ٹاپک پر رہیں اور کوشش کریں کہ ادھر ادھر کی ہینکی وینکی نہ ماریں اور نہ جذبات میں آئیں اور نہ اپنے ساتھی کو جذبات میں لانے کا کوئی باعث بنے۔ اپنے ٹاپک کے ساتھ آپ منسلک رہیں اور اس کے ساتھ ہی جڑے رہیں، اور اختلافات بہت سے ہیں، ان کو بعد میں اگر خدا نے چاہا کہ ہم اسی طرح امن و سلامتی کے ساتھ ملک پاکستان میں اس طرح سے ملتے رہے، اور جس طرح سے ہمیں ایک بہت اچھے دوست ملے ہیں، اور مجھے یاد آتا ہے کہ خاور رشید صاحب کے ساتھ جب ہمارا پہلا ملاقات ہوئی تو ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ خاور صاحب کو یہ گلہ رہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی دوبارہ ڈبیٹ نہیں کرتا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ تیسرا موقع ہے کہ ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اس سے پیچھے ہمارے بہت اچھے فاضل دوست مسٹر انعام اللہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ ان کے آفس میں جب ہماری نشست ہوئی تو انہوں نے اس کے بعد ایک ویڈیو ہمارے خلاف یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی کہ جی وہ لوگ تو یہ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو یہ کر رہے ہیں، اور اس طرح کی انہوں نے لوگوں کو بہارنے والی باتیں جو ہیں وہ کیں۔ لہٰذا ہم نے اس کے بعد ان کے ساتھ کبھی کسی نشست کا اہتمام نہیں کیا، اور یہی بات ہے کہ ایک دوسرے کی برداشت کے ساتھ جب آپ کسی پر تنقید کرنا چاہتے ہیں تو اسے بھی اجازت دیں کہ وہ بھی آپ کے لکھے ہوئے ٹیکسٹ کا، آپ کے لکھے ہوئے الہام کا، آپ کے نزدیک مقدس کتاب کا تنقیدی جائزہ لے سکیں۔ اور آپ سب سے بھی یہی اپیل ہوگی کہ آپ مکمل خاموشی کا مظاہرہ کریں گے، اور اس میں آپ کسی اسپیکر کو نہ کوئی مشورہ دینے کی کوشش کریں گے اور نہ آپ بیچ میں اٹھ کر کسی بات میں انٹرفیئر کریں گے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے نزدیک یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے اور نازک باتیں ہیں۔ آج کے ڈیبیٹ کا جو فارمیٹ ہوگا کہ سب سے پہلے کیس پریزنٹیشن کی جائے گی، اور کیس پریزنٹیشن کے لیے ہمارے دونوں پارٹیسپینٹس کے لیے، آج کے مکلمین کے لیے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ان کے لیے 30 منٹ کا ٹائم ہوگا، اور ٹائم کیپنگ کے لیے ہمارے پاس بھائی موجود ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بھائی فاروق ٹائم کیپنگ کریں گے، اور وہ بتاتے رہیں گے کہ اب ٹائم فنش ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس اسپیکر کو اسٹیج چھوڑنا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ ہوگا وہ ریبٹلز کا ہوگا، یا ایک دوسرے کی باتوں کا آسانی میں جواب دینے کا مرحلہ ہوگا، تو اس کے لیے دونوں اسپیکرز کے پاس 15 منٹس ہوں گے کہ وہ جو کیس پریزنٹ کیا گیا ہے اس کے متعلق اپنے ریبٹلز دے سکیں۔ اور تیسرا حصہ جو ہوگا وہ ہوگا آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس ہوں گے کہ آپ جو کچھ بات ہو چکی ہے اس کو سم اپ کریں گے، اور اس کا ایک خلاصہ یا نتیجے کے طور پر کچھ الفاظ بیان کریں گے، اور اس کے لیے دونوں کے پاس 10 منٹ ہوں گے۔ اینڈ میں جو چوتھا حصہ ہے اس میں آپ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ کے لیے موقع ہوگا کہ آپ 3 سوال بھائی میتھیو سلیمان سے کر سکتے ہیں، اور 3 ہی سوال آپ بھائی خاور رشید سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا بھی طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلا سوال اگر میتھیو سے کیا گیا ہے تو دوسرا خاور رشید صاحب سے کیا جائے، اور اس طرح سے 6 سوال ٹوٹل ہم آپ کو اجازت دیں گے، تو اس کے ساتھ ہم بخوبی اس نشست کا اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ تو چونکہ ہمارے مہمان جو ہیں مولانا خاور رشید صاحب وہ اٹیکنگ پوزیشن میں ہیں، اور بھائی میتھیو جو ہیں وہ ڈیفینس کریں گے اپنے اس عقیدے کا، اور وہ اس پر جو اپنے اعتراضات ہیں یا جو ان کے عقائد ہیں وہ سے بیان کریں گے۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے وہی اپنا جو کیس پریزنٹیشن کا موقع ہے ہم مولانا خاور رشید صاحب کو دیتے ہیں۔ تو آپ کی تالیوں میں مولانا خاور رشید۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ان دوستوں کا کہ جنہوں نے اس گفتگو کا اہتمام کیا ہے۔ میتھیو بھائی کا، ضیاء المسیح بھائی کا اور جو دیگر ساتھی ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو گفتگو کا عنوان ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ جناب مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی دیا گیا ہے یا کہ نہیں، تسلیب مسیح کا نظریہ یہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے جو مسلمانوں کو نظریہ دیا ہے وہ سورہ نساء سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 157 میں اس طرح فرمایا گیا ہے کہ یہودیوں پر اس وجہ سے لعنت کی گئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے مسیح کو، جو کہ عیسیٰ بن مریم ہے، جو کہ اللہ کے رسول ہونے کا دعوے دار ہے، ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ یہودی نہ تو اس مسیح کو قتل کر سکے اور نہ ہی اس کو سولی دے سکے، اور فرمایا ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے تشبیہ بنا دی گئی، اور وہ لوگ کہ جو اس کی طرف سے اختلاف میں ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی یقینی چیز نہیں ہے، الا اتباع الظن، ما سوائے ظن کی پیروی کے۔ وما قتلوہ یقینا، آخر میں پھر فرمایا کہ یقینی طور پر یہودیوں نے جناب مسیح کو قتل نہیں کیا۔ یہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو نظریہ دیا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن مجید اس نظریے کے اندر کہ جناب مسیح کو صلیب پر نہیں لٹکایا گیا، ان کو سولی نہیں دیا گیا، یہودی اس کے اندر کامیاب نہیں ہوئے، کیا یہ نظریہ درست ہے؟ کیا قرآن مجید کی یہ بات جو ہے برحق ہے؟ یہ جو بات کی گئی ہے کہ جو اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں ان کے پاس ما سوائے ظن کے کچھ بھی نہیں۔ ظن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، شکوک و شبہات اور مختلف قسم کی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس کو ظن کہا جاتا ہے، جس کے پیچھے کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہوتی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جناب مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی دیا گیا یا کہ نہیں دیا گیا۔ تو جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو بائبل کے اندر ہمیں اس حوالے سے اتنے تضادات نظر آتے ہیں اور اتنی مختلف باتیں نظر آتی ہیں کہ قرآن مجید کا یہ بیان کہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، کہ ان کے پاس کوئی یقینی خبر نہیں ہے ما سوائے ظن کی پیروی کرنے کے، بالکل 100% ہمیں برحق اور سچا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب مسیح کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ بالکل مشکوک ہے بائبل کے اعتبار سے، اور قرآن مجید نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم
انجیل متی، لوکا اور مرکس، ان تینوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جناب مسیح کے ساتھ یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے پکڑے جانے کا، یہ کس وقت ہوا ہے؟ تو ان تینوں اناجیل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے یہ عید فصح کے موقع پر ہوا ہے۔ جب فصح کھا لیا تھا تو اسی رات جو ہے ان کو پکڑ لیا گیا اور ان کو عدالت کے اندر سردار قیافہ کے سامنے جو ہے پیش کیا گیا۔ ساری باتیں جو ہے موجود ہیں، لیکن جب ہم انجیل یوحنا کو دیکھتے ہیں، اس کا ہم باب 19 فقرہ نمبر 14 دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب وہ پکڑے گئے تھے، جب ان کے خلاف فیصلہ کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ فصح کی تیاری کا دن تھا، یعنی ابھی تو فصح کی عید جو ہے وہ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن تینوں اناجیل ہمیں بتاتی ہیں کہ فصح شروع ہو چکا تھا، عید فطیر کا پہلا دن تھا، فصح کھایا جا چکا تھا، اس کے بعد ان کو پکڑا گیا ہے۔ جبکہ انجیل یوحنا جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب فیصلہ ہو گیا پکڑنے کے بعد بھی، اس وقت بھی ابھی عید فصح جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ عید فصح کی تیاری کا دن تھا۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسری بات، جناب مسیح کے حوالے سے یہ بات جو ہے کی جاتی ہے کہ چونکہ وہ ایک ازلی گناہ کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے جو کہ نسل در نسل جو ہے وہ چلتا رہا، اور اس گناہ کے لیے خدا کو ایک بے عیب برے کی ضرورت تھی۔ اب اس بے عیب برے نے ساری انسانیت کا گناہ جو ہے وہ اپنے اوپر لاد لیا اور اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی، اور ساری انسانیت کا وہ جو ازلی گناہ تھا وہ ختم کروا دیا، اس کی معافی ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ بائبل کے اعتبار سے جناب مسیح بے عیب بنتے ہیں یا کہ نہیں؟ اس کے حوالے سے اگر آپ مرکس باب 1 اور فقرہ نمبر 9 جو ہے وہ پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ جناب مسیح نے جناب یوحنا سے بپتسمہ لیا تھا، اور جناب یوحنا کا بپتسمہ کس لیے ہوتا تھا؟ یہ آپ کو مرکس باب 1 فقرہ نمبر 4 کے اندر یہ بات مل جائے گی کہ وہ گناہوں کی معافی کے لیے ہوتا تھا۔ اب اگر جناب مسیح نے وہ بپتسمہ لیا تھا تو بائبل ہی بتاتی ہے کہ وہ بپتسمہ گناہوں کی معافی کے لیے ہوتا تھا، تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جناب مسیح سمجھتے تھے کہ میں بے عیب نہیں ہوں، اسی لیے تو انہوں نے بپتسمہ لیا ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے، تو بے عیب برا اور ابن اللہ اور خدائی کا دعوت دار بقول آپ ساتھیوں کے، اس کی فضیلت کے اندر کیا اضافہ ہو سکتا ہے؟ بپتسمہ کیا اضافہ کر سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے۔ اسی پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب مسیح نے جب ساری انسانیت کا وہ ازلی گناہ اپنے اوپر لاد لیا، تو سوال یہ ہے کہ وہ ان گناہوں کے لادنے کی وجہ سے بے عیب رہے یا کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ جس کے کھاتے کے اندر گناہ آ جائیں وہ بے عیب تو رہتا ہی نہیں۔ اب جناب مسیح نے وہ جو گناہ لادے تھے اپنے اوپر، وہ تسلیب مسیح سے پہلے، جان دینے سے پہلے اپنے اوپر لادے تھے یا کہ جان دینے کے بعد اپنے اوپر لادے تھے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر انہوں نے صلیب پر چڑھنے سے پہلے اپنے اوپر لادے تھے گناہ، تو وہ بے عیب تو رہے ہی نہیں، بے عیب تو وہ رہے ہی نہیں، تو قربانی کے لیے تو چاہیے تھا بے عیب برا۔ اور اگر انہوں نے جان دینے کے بعد اپنے اوپر لادے ہیں تو ایک بے گناہ انسان جو ہے وہ مارا گیا، اور کفارے کا نظریہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا کہ انہوں نے تو زندگی کے اندر اپنے اوپر لادے ہی نہیں گناہ۔ تیسری بات،
بائبل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو ازلی گناہ والی بات ہے، نسل در نسل چلنے والا گناہ جو ہے، یہ بائبل کے بیان کردہ اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ بائبل کے اندر نسل در نسل چلنے والا گناہ بھی ہے، تو بائبل کے اندر کئی ایسے فقرات ہیں اور کئی ایسے حوالے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کا گناہ جو ہے اس کے کھاتے کے اندر نہیں ڈالا جائے گا۔ مثال کے طور پر کتاب استثناء ہے، باب نمبر 24 فقرہ نمبر 16 ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے بیٹوں کے بدلے باپ مارے نہ جائیں، نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب سے مارا جائے۔ اسی طرح تواریخ نمبر 2 باب 25 فقرہ نمبر 4 کے اندر لکھا ہے جیسا خداوند نے فرمایا کہ بیٹوں کے بدلے باپ دادا نہ مارے جائیں اور نہ باپ دادا کے بدلے بیٹے مارے جائیں، بلکہ ہر آدمی اپنے ہی گناہ کے لیے مارا جائے۔ ان حوالوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو ازلی گناہ کا تصور ہے، نسل در نسل چلنے والا جو گناہ ہے، یہ بائبل کے اس بیان کردہ اصول کے خلاف ہے۔ اگر وہ بھی موجود ہے بائبل کے اندر تو پھر تو یہ تضاد ہے۔ تو جب تضاد آ گیا تو وہ دستاویز ہو جاتی ہے مشکوک۔ جب دستاویز ہی مشکوک ہو جائے تو اس کی بیان کردہ باتوں کا پھر کیسے اعتبار ہو سکتا ہے؟ اس اعتبار سے بھی اگر وہ بات موجود ہے تو پھر اس کے خلاف ہے، دستاویز ہو گئی مشکوک۔ تو جناب مسیح کا جو بیان کردہ واقعہ ہے ان کے حوالے سے کہ ان کو اصولی دیا گیا، وہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یرمیہ باب 31 فقرہ نمبر 29 اور 30 کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہے، ان ایام میں پھر یوں نہ کہیں گے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے، کیونکہ ہر ایک اپنی ہی بد کرداری کے سبب سے مرے گا اور ہر ایک جو کچے انگور کھاتا ہے اسی کے دانت کھٹے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہی اصول جو ہے مل رہا ہے کہ جو بھی گناہ کرتی ہے جان، اس کے بدلے میں اسی کو پکڑا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہ اصول جو ہے بیان کیا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو جان جو کماتی ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ نیکی کرے گی نیکی کا بدلہ پائے گی، برائی کرے گی برائی کا بدلہ اسی کو ملے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جو اس نے کوشش کی ہے۔ تو یہ اصول جو ہے بتانے کا مقصد یہ اصول جو ہے بالکل منطقی ہے، بالکل درست ہے اور کلام الہی کے مطابق ہے یہ اصول۔ لیکن اگر ازلی گناہ والا جو ہے، نسل در نسل چلنے والا جو گناہ ہے، اس کو دیکھا جائے تو وہ کوئی منطقی نہیں ہے، کوئی کلام الہی کے مطابق نہیں ہے۔ قصور جس کا ہے ٹھیک ہے، اس کو سزا ملے، ہمارا قصور ہی نہیں، ہمیں کیوں سزا مل رہی ہے، یا ہمارے کھاتے کے اندر کیوں وہ گناہ جو ہے وہ لادا جا رہا ہے۔ چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے کہ جناب مسیح کو سولی جو ہے وہ دیا گیا ہے، چند پیشین گوئیاں جو ہیں وہ بھی پیش کی جاتی ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں وہ پیشین گوئیاں تو پوری نہیں ہوئی جناب مسیح کے حوالے سے، تو اس اعتبار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ صلیب جو ہے یہ درست نہیں ہے، جناب مسیح کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا ہے۔ مثال کے طور پر یہودا اسکریوتی نے جناب مسیح کو پکڑوایا تھا اور اس کے بدلے میں 30 روپے جو ہے وہ لیے تھے، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ بعد میں اس کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، تو وہ 30 روپے لے کر جو ہے وہ یہودیوں کے پاس گیا، میں نے نہیں لینے، انہوں نے کہا نہیں ہم کیا کریں گے، ہم نہیں واپس لیں گے، وہ وہیں پر پھینک کر جو ہے وہ چلا گیا۔ اب یہاں پر لکھا ہے انجیل متی باب 27 اور فقرہ نمبر 3 سے لے کر 10 تک آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ انہوں نے پھر ان 30 روپیوں کا جو ہے ایک کھیت خریدا کمہار کا۔ تو اس حوالے سے یہ بات بیان ہوئی ہے، اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی انہوں نے اس کی قیمت کے وہ 30 روپے لے لیے
اور ان کو کمہار کے کھیت کے لیے دیا جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا. یہ بات لکھی ہے کہ یہ یرمیہ نبی کی معرفت پیشین گوئی کی گئی تھی. جو یہاں پر بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مسیح کے حوالے سے یہ پیشین گوئی تھی اور ان کے بدلے میں 30 روپے جو ہے وہ لیے جائیں گے اور ان کو پکڑایا جائے گا اور کمہار کا کھیت جو ہے وہ خریدا جائے گا. لیکن جب ہم یرمیہ نبی کی کتاب دیکھتے ہیں بائبل کے اندر تو ہمیں تو یہ بات ملتی ہی نہیں. میں شکر گزار ہوں گا میتھیو بھائی کا کہ اگر وہ انجیل متی کی یہ بیان کردہ پیشین گوئی جو ہے وہ ہمیں یرمیہ نبی کی کتاب سے دکھا دیں گے. تو یہ بھی جناب مسیح کے حوالے سے نہیں، صرف سنی سنائی بات کے حوالے سے ایک جو ہے وہ پیشین گوئی جو ہے وہ گڑھ لی گئی. یہ تحقیق ہی نہیں کی گئی اس کتاب کے اندر وہ بات ہے کہ نہیں. تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جناب مسیح کے ساتھ جو ہے صلیب کا واقعہ جو وہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ پیشین گوئی جو ہے وہ سرے سے اس کتاب کے اندر ہے ہی نہیں. اسی طرح جناب مسیح سے یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر انہوں نے جواب دیا کہ اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ جو ہے نشان طلب کرتے ہیں مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا نبی 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا. انجیل متی باب 12 فقرہ نمبر 39 اور 40 کے اندر یہ بات لکھی ہے. یعنی جناب مسیح نے اپنی مصلوبیت کے بعد پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ جیسے یونا نبی 3 دن رات جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، میں بھی قبر کے اندر جو ہے وہ 3 دن رات جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ قبر کے اندر جو ہے وہ رہوں گا. یہاں پر 2 باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں. اگر تو یہ جملہ جو ہے واقعی جناب مسیح کا ہے تو یہاں پر ہے کہ انہوں نے جب نشان طلب کیا تو انہوں نے کہا یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا. اگر یہ واقعی جناب مسیح کا قول ہے تو پھر جناب مسیح کے بائبل کے اندر بتائے ہوئے دوسرے نشانات، مردے کو زندہ کر لینا، بیمار کو تندرست کر دینا، یہ معجزات کدھر جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی نشان نہیں دیا جائے گا. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جناب مسیح کا قول نہیں ہے. اگر جناب مسیح کا ہے تو پھر دوسرے نشانات انہوں نے دکھائے ہیں، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی نشان ہی نہیں ان کو دیا جائے گا. اور پھر 3 دن رات وہ رہیں گے قبر کے اندر. لیکن جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ 3 دن رات جو ہے وہ قبر کے اندر نہیں رہے. جب وہ زندہ ہوتے ہیں بقول بائبل کے تو وہ اتوار کی صبح، اس سے پہلے سبت، اس سے پہلے جو ہے سبت سے پہلے یعنی سبت کی تیاری کا دن، سبت کی تیاری کے دن جو ہے ان کو جو ہے وہ سولی پر لٹکایا جاتا ہے. تو آپ حساب کر لیں کہ یہ کتنے دن جو ہے بنتے ہیں. جب قبر میں ان کو رکھا گیا تو وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا. اور متی باب 28 فقرہ نمبر 57 کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ شام کے بعد انہیں دفنایا گیا ہے. یعنی سبت کی تیاری کے دن شام کے بعد انہیں دفنایا گیا ہے. تو یہ جمعے کی رات، ہفتے کا دن، ہفتے کی رات، بس آگے تو اتوار کے دن جو ہے وہ زندہ ہو جاتی. یعنی 1 دن اور 2 راتیں جو ہیں یہ بنتی ہیں. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ 3 دن رات جو ہے وہ میں قبر کے اندر رہوں گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوئی. بائبل سے ہی یہ بات معلوم ہوتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب مسیح کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے وہ بالکل مشکوک طور پر جو ہے بیان کیا گیا. قرآن مجید جو کہتا ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، کہ وہ ظن کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی یقینی خبر نہیں ہے. اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یقینی خبر جو ہے ان کے پاس نہیں ہے. اسی طرح جناب مسیح کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ مسیحی بھائیوں کا جو ہے نظریہ ہے کہ وہ آئے ہی اس کام کے لیے تھے، دنیا کو ازلی گناہ سے چھٹکارا دلانے کے لیے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اناجیل کو تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا ان کا اضطراب جو ہے وہ بڑھتا گیا. اور پھر انہوں نے دعائیں بھی کی،
اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، آگے لکھا ہوا ہے، پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ جناب مسیح جو ہے، یہ انجیل متی کے اندر یہ بات ہے کہ جناب مسیح جو ہے وہ اس کام کے اندر اپنی مرضی سے جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے تھے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبردستی جو ہے ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، حالانکہ مسیحی بھائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ آئے ہی اس کام کے لیے تھے۔ بہرحال جناب مسیح نے جو ہے جب یہ دعا کی تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی دعا جو ہے یہ سنی گئی یا کہ نہیں، یعنی اگر ہو سکے تو یہ پیالہ جو ہے مجھ سے ٹل جائے۔ امثال باب 15 فقرہ نمبر 29 کے اندر ہے، خدا شریروں سے دور ہے پر وہ صادقوں کی دعا سنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بائبل کے اندر یہ اصول دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچوں کی دعا سنتا ہے۔ جناب مسیح سچے تھے، ہم ان کو اللہ کا پیغمبر رسول مانتے ہیں، آپ ان کو کسی اور حیثیت کے اندر سچا مانتے ہیں، لیکن مانتے تو سچا ہے۔ تو بائبل کہتی ہے کہ خدا سچوں کی دعا سنتا ہے۔ اب جناب مسیح کی یہ دعا سنی گئی یا کہ نہیں، عبرانیوں باب 5 فقرہ 7 کے اندر ہے، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ جناب مسیح کی یہ دعا جو ہے قبول ہوئی تھی، جو انہوں نے مانگی تھی کہ اگر ہو سکے تو یہ ٹل جائے مجھ سے پیالہ۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ان کی یہ دعا سنی گئی تھی تو تسلیب مسیح کا واقعہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر تسلیب مسیح کا واقعہ صحیح ہے تو پھر بائبل کے یہ فقرات اور ان کی یہ دعائیں جو ہیں یہ ان کی نہیں ہیں، یہ بعد میں شامل کی گئی ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی جو ہے یہ مشکوک ہو جاتی ہے دستاویز کہ اس کے اندر تضاد آ گیا ہے، بغیر جو ہے وہ مضبوط دلائل کے جو ہے وہ باتیں اس کے اندر شامل کر لی گئی ہیں، تحریفات جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں۔ تو جب اس طرح کی بات ہوگی تو وہ مشکوک دستاویز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اسی طرح جناب مسیح کے حوالے سے جیسا کہ مسیحیوں کا نظریہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے اعتبار سے زندہ ہوئے تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو دکھایا کہ دیکھو گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی روح کی، میرے گوشت ہڈی ہے، اپنے زخم دکھائے، اس میں انگلی داخل کی، یہ اناجیل کے اندر لکھی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں پترس کا پہلا خط باب نمبر 3 اور فقرہ نمبر 18 تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہے، وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ یعنی اناجیل کہہ رہی ہیں کہ وہ جسم کے اعتبار سے زندہ ہوا تھا کیونکہ انہوں نے آ کر جسم دکھایا تھا اپنے شاگردوں کو، لیکن پترس کے پہلے خط کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہے کہ جسم کے اعتبار سے زندہ نہیں ہوئے، روح کے اعتبار سے زندہ ہوئے۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تضاد ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ ہی جو ہے وہ سرے سے مشکوک ہے۔ اسی طرح جیسا کہ مسیحیوں کا نظریہ ہے، غلطیوں باب 3 فقرہ نمبر 13 اور 14 کے اندر ہے کہ مسیح ہمارے لیے لعنت تھی، اس نے ہمیں لعنت مول لے کر جو شریعت کی لعنت سے جو ہے وہ بچایا۔ لیکن کرنتھیوں 1 باب 12 فقرہ نمبر 3 کے اندر لکھا ہے کہ جو لعنتی کہے وہ خدا کی روح کی ہدایت سے نہیں بولتا، یعنی جو جناب مسیح کو لعنتی کہتا ہے وہ خدا کی روح کی ہدایت سے نہیں بولتا، یعنی وہ بے ہدایت آدمی ہے۔ اب اگر وہ لعنتی ہوئے ہیں تو پھر یہ جو ہے کہ خدا کی روح کی ہدایت سے وہ نہیں بولتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو یہ کہتا ہے اس کے ساتھ خدا نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے بات نہیں کر رہا، وہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہے، اور اپنی طرف سے بات کرنے والی ظاہر ہے کہ وہ مضبوط دستاویز نہیں ہو سکتی۔ یہ تضاد بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے درست نہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی تضادات ہیں، مثلا صلیب جو ہے وہ کس نے اٹھائی تھی جناب مسیح؟ پہلی تینوں اناجیل کہتی ہیں کہ شمعون نے یہ اٹھائی تھی، لیکن انجیل یوحنا کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جناب مسیح نے خود اٹھائی تھی اور وہاں پر لے کر گئے تھے۔ اسی طرح لوکا کہتا ہے کہ جو جناب مسیح کے پیچھے پیچھے عورتیں آئی تھی وہ دور کھڑی دیکھ رہی تھی، لیکن یوحنا کہتا ہے کہ وہ قریب کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ ایک شاگرد بھی تھا۔ اب وہ شاگرد کون سا ہے
حالانکہ انجیل متی کہتی ہے کہ شاگرد تو ان کے بھاگ گئے تھے سارے. تو وہ شاگرد کون سا تھا؟ یہ پردہ خفا کے اندر ہے. بائبل کے اندر کہیں پر یہ بات نہیں لکھی کہ وہ شاگرد کون سا. اپنی طرف سے ٹھیک ہے جو مرضی کوئی کہتا رہے, اس پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی, لیکن عینی گواہ کون ہے اس واقعے کا؟ وہ صرف اس شاگرد کو بتایا جاتا ہے, اور وہ کون ہے؟ پردہ خفا کے اندر ہے. اپنی طرف سے جو مرضی کوئی کہتا رہے, اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. اسی طرح جب عورتیں قبر پر گئی تھی تو انہوں نے جو پتھر دیکھا تھا وہ کب ہٹا تھا؟ متی کی انجیل کے اندر ہے کہ وہ قبر کا پتھر جو ہے وہ عورتوں کے سامنے جو ہے وہ لڑکا تھا, لیکن باقی اناجیل تینوں کہتی ہیں کہ نہیں, ان کے جانے سے پہلے ہٹ چکا تھا. یہ بھی تضاد ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ رونما نہیں ہوا, ان کے بیانات ہی آپس کے اندر جو ہے وہ نہیں ملتے. اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ قبر پر گئی کب تھی؟ جناب مسیح کو قبر کے اندر اتارنے کے بعد عورتیں گئی تھی پیچھے. یوحنا کے اندر لکھا ہے کہ مریم قبر پر ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا تھا گئی, یعنی صبح صبح گئی تھی, ابھی اندھیرا تھا. لیکن مرکز کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ سورج نکلتے ہی گئی تھی. اب ظاہر ہے اس وقت تو اندھیرا نہیں ہوتا, نہ اس کو تڑکے کا وقت جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو یہ تضاد بھی ہے. اسی طرح مقدس کا پردہ پھٹا کب تھا؟ مرکز کہتا ہے کہ مرکز کی انجیل کے اندر ہے کہ مقدس کا پردہ جو ہے وہ جناب مسیح کی موت کے بعد پھٹا تھا, لیکن لوکا کے اندر لکھا ہے کہ وہ پہلے پھٹا تھا. اسی طرح جناب مسیح کی جی اٹھنے کی بات جو ہے وہ کس کس کو معلوم تھی؟ انجیل متی باب 27, 62 اور 64 فقرات کے اندر یہ بات لکھی ہے, جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جناب مسیح کے دوبارہ جی اٹھنے کی بات اتنی معروف تھی کہ عام یہودیوں کو بھی, یعنی ان کے مخالفین کو بھی پتا تھا, اس لیے تو پہرے لگوائے تھے. لیکن یوحنا کی انجیل باب 20 فقرہ نمبر 9, اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قبر خالی ہونے تک شاگردوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جناب مسیح جو ہے وہ دوبارہ جی اٹھیں گے. یعنی وہاں پر دکھایا گیا ہے کہ ان کے مخالفین تک کو اس بات کا علم تھا کہ جناب مسیح نے کہا تھا کہ میں دوبارہ جی اٹھوں گا, لیکن انجیل یوحنا کہتی ہے کہ ان کے شاگردوں کو بھی نہیں پتا تھا جب تک انہوں نے قبر کو خالی نہیں دیکھا. اس وقت جو ہے انہیں جو ہے اس بات کا پتہ چلا. یہ انجیل یوحنا باب 20 فقرہ نمبر 9 کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے. اسی طرح زندہ ہونے کے بعد جناب مسیح جو ہیں وہ سب سے پہلے کس کو نظر آئے ہیں؟ متی مرکز کے مطابق سب سے پہلے مریم مگدلینی کو نظر آئے, لیکن لوکا کہتا ہے کہ وہ 2 عام مسافر دیہاتیوں کو نظر آئے ہیں. پولس کا بیان جو ہے وہ ان سب سے الگ ہے. لکھتے ہیں مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا, اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا, اور کیفا یعنی پطرس حواری اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا, حالانکہ یہودا اسکریوتی کے بعد 11 رہ گئے تھے. بہرحال پولس لکھتا ہے کہ 12 کو دکھائی دیا, پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا, پھر یعقوب کو دکھائی دیا, اور پھر سب رسولوں اور سب سے پیچھے مجھ کو. کرنتھیوں 1 باب 15 اور فقرہ نمبر 3 سے لے کر 8 تک. تو یہ سے پتا چلتا ہے کہ متی مرکز کے مطابق جو ہے مریم مگدلینی کو پہلے نظر آئے, لوکا کے مطابق عام دیہاتیوں کو نظر آئے, اور پولس کہتا ہے کہ سب سے پہلے پطرس حواری کو, کیفا کو جو ہے وہ نظر آئے. تو اب یہ تضادات جو ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو بیان ہے ما لہم بہ من علم, کہ ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی حقیقی علم نہیں ہے, الا اتباع الظن, ما سوائے ظن کی پیروی کے. یہ بالکل 100% جو ہے وہ درست ہے. بائبل کے اندر اتنے تضادات ہیں اس واقعے کے حوالے سے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے جناب مسیح کے ساتھ جو ہے ہرگز نہیں ہوا. قرآن مجید کا یہ بیان درست ہے. بہت خوش اسلوبی کے ساتھ مولانا خاور رشید صاحب اپنا کیس بیان کر چکے ہیں, اور ابھی جو کیس پریزنٹیشن کا وقت ہے وہ بھائی میتھیو کے پاس ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا کیس پریزنٹ کریں, ہماری پہلے سے بھی کچھ نشست جو ہیں وہ ہو چکی ہیں,
ہمارا بیٹھنا ایک دو دفعہ ہوا ہے خاور رشید کے ساتھ. تو پچھلی دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات ہوئی تھی، بھائی بشارت کو بھی پتہ ہے کہ ایک حدیث کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ حدیث آپ ہمیں دکھائیں گے تو پھر یہ ہمیں مسلم شریف کا جو نسخہ ہے وہ بطور گفٹ دیں گے. تو بھائی میتھیو کو کہنا ہے کہ وہ حدیث وہ لائے ہیں اور وہ دکھانا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہمارا وہ آج آئے نہیں ہے بھائی، کیا نام ہے ان کا، جنہوں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ کفارے والی حدیث مسلم شریف میں نہیں ہے. تو وہ ہم ان کو آفس میں جا کر دے کے آئے تھے اور انہوں نے 5,000 کی شرط لگائی تھی، لیکن وہ تو آج موجود نہیں ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہاں جی چلیں کاش ہم ریکارڈ کر لیتے. خیر وہ اگر ہوں گے تو میرے سامنے ہوں گے تو وہ بات. اچھا یہ جو میتھیو بھائی دکھانا چاہتے ہیں نا جی، میں اس کے لیے گزارش کروں گا پہلے وہ اپنے الفاظ کی ریکارڈنگ ہے وہ اپنے الفاظ سنائیں گے، پھر اس کے بعد وہ حوالہ دیں گے. اور اب سے ہم نے یہی اصول رکھا ہے کہ جب بھی بیٹھنا ہو، کیونکہ ہمارے بعض دفعہ ہو سکتا ہے میتھیو کہے کہ یہ حوالہ جو آپ نے بائبل میں سے پیش کیا ہے یہ بائبل میں نہیں ہے. تو اگر وہ بائبل میں سے ہوا تو میتھیو کی طرف سے کوئی گفٹ جو ہے وہ مولانا خاور رشید صاحب کو جائے گا. اور اسی طرح اگر مولانا خاور رشید صاحب نے مسلم شریف کی تمام احادیث نہیں پڑھی جو کہ ہماری فیوریٹ ہیں، اور اس کے بعد اگر انہوں نے بخاری شریف کی نہیں پڑھی جو کہ ہماری فیوریٹ ہیں، تو پھر ہم ان کی طرف سے گفٹ ریسیو کیا کریں گے. اور یہ انہی گفٹ میں سے ایک گفٹ تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ہے نہیں، تو ہم نے انہیں دکھانا تھا. تو میں بھائی سے گزارش کروں گا کہ اس کے بعد ٹائم نوٹ کرنا شروع کریں. یہ 2 منٹ کی میں بات کروں گا، اس کے بعد ٹائم نوٹ کریں. خدا یسوع مسیح کے قوی اور قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. دعا کریں گے. خداوا میں تیرا نہایت شکر گزار ہوں اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے بخشا اور ان تمام زندگیوں کے لیے. خداوا جب میں تیرے کلام کی وضاحت جو ہے حقائق اور منطق کی بنا پر کرنے والا ہوں تو چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنے روح القدس سے جو ہے وہ انوائنٹ کر، تاکہ خدا باپ جو تیری مرضی ہے میں مناظرہ ہوا تھا. اس کا مضمون تھا کیا پیغمبر اسلام کا ذکر بائبل میں موجود ہے. اس میں خاور صاحب نے سملیرٹیز کا ایک پوائنٹ پیش کیا تھا. استثنا 18ویں باب کی 18ویں آیت پڑھی، اس میں 3 معیارات ان میں رکھے انہوں نے. ایک معیار اس میں سے یہ تھا کہ جو وعدے کا نبی ہے وہ موسیٰ کی مانند ہوگا. تو مانند والی بات میں انہوں نے کئی سملیرٹیز رکھی کہ حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی حضرت موسیٰ کی اور حضرت محمد کی بھی اور سو آن. مطلب کہ ایسی سملیرٹیز جو کسی بھی نبی میں مل سکتی ہیں آپ کو، اور نبیوں میں بھی پھر جھگڑا ہو سکتا ہے اس بات سے. تو اس میں جب ریبٹلز کا ٹائم آیا تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ دیکھیں بائبل مقدس اور قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ ڈائریکٹ خدا سے باتیں کرتے تھے اور حضرت موسیٰ بھی، دونوں کتابوں کے مطابق. لیکن اگر پیغمبر اسلام کی بات کریں تو انہوں نے کبھی اللہ کو دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی ان کی آواز سنی تھی. اس کے لیے میں نے ایک حدیث پیش کی تھی صحیح بخاری سے، حدیث نمبر 3235. میں تینوں جلدیں ساتھ لے کر آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ خاور صاحب خود اسے کھول کر پڑھیں. جو الفاظ میں نے وہاں بولے تھے انہیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ویسے ہی لکھیں ویسے ہی میں بولوں گا. حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ جس نے یہ گمان کیا کہ حضرت محمد نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے بڑی جھوٹی بات زبان سے نکال لی، لیکن آپ نے جبریل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا، ان کے وجود نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا. ٹھیک ہے جی، میں وہ کھولتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا آ کر اسے خود پڑھ دیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا جس نے یہ گمان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے بڑی جھوٹی بات زبان سے نکالی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو معراج کی رات میں ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا، ان کے وجود نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں
بات یہ نہیں تھی. ابھی جو آپ نے الفاظ بیان کیے ہیں بعین ہی وہی الفاظ آپ نے آج بھی استعمال کیے ہیں. میں نے اس کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر آپ بخاری سے دکھا دیں تو میں آپ کو صحیح مسلم گفٹ کر دوں گا. نہ وہ نہیں الفاظ. ابھی ریکارڈنگ ہوئی ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کے الفاظ کیا ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے نہ ان کی آواز سنی ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر آپ مجھے صحیح بخاری سے دکھا دیں 100 بسم اللہ میں صحیح مسلم دینے کے لیے تیار ہوں. دکھائیں. ٹھیک ہے مجھے دکھائیں. چلیں اب اس کو نہیں بیٹھے. اچھا رشید صاحب بیٹھے. آپ بیٹھو صحیح. اب ایسا نہیں ہوگا. رشید صاحب بیٹھے. ابھی ہم اس بات کو بھی دوبارہ سے سنوا دیں گے. اسی بات کو پہلے کریں گے. اس بات کو ظاہر ہے ہم نے تو جو وہ آپ کو دکھا دیا ہے. جب ہم نے وہ پچھلی دفعہ آپ کو کفارے والی آیت دکھائی تھی تو اس وقت تو اتنے آپ ابھرے نہیں تھے جتنے ابھر رہے. خیر اس کو بھی ہم دکھا دیں گے. اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے وہ کیا ریکارڈنگ ہوئی تھی تو ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ کیا ریکارڈنگ ہوئی تھی. بات اب بشارہ صاحب اب بات رہ گئی ہے کہ ریکارڈنگ کیا ہوئی تھی. ٹھیک ہے آپ کا یہ بھی جو ہے نا شکوہ دور. ہاں یہ بھی شکوہ دور کر دیں. لیکن ابھی میتھیو کو باقاعدہ سے کیس پریزنٹیشن کے لیے میں ہاں جی ابھی جو بات ہوئی ہے میں گزارش کروں گا اپنے استاد محترم سے کہ وہ فیصلہ کر دیں کہ میتھیو بھائی نے جو الفاظ بولے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ بات کی تھی اگر وہ واقعی بخاری کے اندر ہیں تو بسم اللہ میں پھر بھی انہوں نے تو وہ سنی نہیں ڈیبیٹ. نہیں ابھی میتھیو بھائی نے کہا ہے کہ میں نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے. یہی الفاظ انہوں نے اس وقت بھی کہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اچھا دیکھیں کیونکہ انہوں نے وہ بات سنی نہیں ہے لہٰذا وہ تو بھی فیصلہ نہیں کر سکے. لیکن یہ ہم فیصلہ آپ کو پتہ ہے چھوڑتے نہیں ہوتے. آپ کے آفس تک دے کے آتے ہوتے ہیں. یہ تو آپ کو ہمارا یقین ہے کہ نظر آ رہا ہے. نہیں کبھی ایسا چھوڑا ہے کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ اس وقت بھی ہم آپ کو گھر دے کے آئے تھے اور ہم دے کے آئیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم جو ہے اچھا باقی میتھیو اس سے پہلے کہ بھائی میتھیو اپنی پریزنٹیشن کیس پریزنٹیشن جو ہے وہ بیان کریں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ٹاپک کے ساتھ ہی جڑے رہیں اور بے شمار ٹاپک ایک ہی دفعہ نہ چھیڑ دیں. جیسے کہ ابھی بھائی خاور شید صاحب نے جو ہماری کل باقاعدہ سے ڈبیٹ جو ہے وہ بھائی بشارت کے ساتھ میرے اور بھائی بشارت کے درمیان ایک نشست ہوگی جو کہ صرف اس سوال پر مبنی ہے کہ کیا عیسیٰ مسیح نے اپنے کہے الفاظ کے مطابق 3 دن اور 3 رات قبر میں رہے یا نہیں رہے. اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے باقاعدہ سے ایک دن رکھا گیا اور خاور رشید صاحب کو بھی پتہ ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی اس مسئلے کو بھی ساتھ میں چھیڑا ہے اور اس کے لیے بھی اپنا وقت ضائع کیا ہے. لیکن میں چاہوں گا بھائی میتھیو سے کہ وہ جو بات ہو رہی ہے کہ کیا یسوع مسیح مصلوب ہوئے اس کے ساتھ جڑے رہیں اور ارد گرد نہ بھٹکیں تاکہ ہم اور سوالات کی طرف نہ نکل جائیں. جیسا کہ میں اب اپنے منہ سے یہ سارا بار بار نہیں کہنا چاہتا کہ خاور رشید صاحب نے کن مضمونوں کو چھیڑ دیا ہے جن پر ہم علیحدہ سے بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ وہ اسی ٹاپک پر رہیں. شکریہ. اچھا جی خیر جو خاور صاحب نے پوائنٹ ریز کیے ہیں یسوع مسیح کی صلیبی موت کو جھٹلانے کے لیے ان تمام پوائنٹس کے جوابات میں اپنے ریبٹلز میں دوں گا. کیونکہ یہ میرا کیس پریزنٹیشن کا ٹائم ہے تو میں آپ کو نہ صرف مسیحی بلکہ غیر مسیحی اور اسلامی سورسز سے بتاؤں گا کہ یسوع مسیح فوت ہوئے تھے اور انہوں نے صلیبی موت بھی گوارا کی. تو اس کے لیے میں 6 پوائنٹس پہ بات کروں گا. جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں. پہلا پوائنٹ ہوگا یسوع مسیح کی صلیبی موت عہد عتیق یا پرانے عہد نامے کی پیش گوئیوں کی تکمیل تھی. دوسرا پوائنٹ یسوع مسیح نے اپنی مصلوبیت کی پیش گوئی خود کی. تیسرا پوائنٹ شاگردوں نے اقرار کیا کہ مسیحا مصلوب ہوا. چوتھا پوائنٹ تسلیب المسیح کے حق میں مسیحی اور غیر مسیحی تاریخی شواہد. پانچواں پوائنٹ اسلام کا اعتراف کہ مسیح نے وفات پائی. چھٹا پوائنٹ تسلیب المسیح کا انکار کرنے کے نقصانات. تو ہم شروع کریں گے پہلے پوائنٹ سے کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت عہد عتیق یا پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کی تکمیل تھی. ویسے تو کئی ہیں جو صلیبی موت سے تعلق رکھتی ہیں وہ تقریباً 53 ہیں لیکن ہم ان میں سے چند ایک کو دیکھیں گے.
مثال کے طور پر اس سے پہلے ہم یسوع مسیح کے اپنے الفاظ پر غور کریں گے. لوکا 24:43 میں لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں, پھر اس نے ان سے کہا, یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا, کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں. یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ جو باتیں میری بابت صحیفوں میں اور موسیٰ کی توریت میں اور زبور میں لکھی ہیں وہ پوری ہوں. یہاں پر ہمیں یسوع مسیح نے یہ بتایا ہے کہ میری صلیبی موت کی پیش گوئیاں پرانے عہد نامے میں آپ کو ملیں گی. یہ یسوع مسیح کا دعویٰ ہے. لہٰذا اب ہم پرانے عہد نامے کی طرف ٹرن کریں گے, اور یہ سایہ 53 باب اگر آپ پورا ہی پڑھ لیں تو یسوع مسیح کی پیشن گوئیوں سے بھرا پڑا ہے, صلیبی موت کی خصوصاً اس کا. لیکن ہم 53 باب اور 12ویں آیت اگر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے, اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا, تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفایت کی. اب یہ سایہ نبی جو کئی ایک لمبے عرصہ پہلے یسوع مسیح کی آنے سے پہلے یہ صحیفہ لکھا گیا, اس نے بھی اس بات کو لکھا کہ اس نے شفایت کی. اور یہی الفاظ جو ہیں لوکا کی انجیل 23واں باب اس کی 32 سے 34 آیات میں لکھا ہے کہ جب 2 ڈاکوؤں کو یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر لٹکایا تھا, ایک کو دائیں اور بائیں, تو یسوع مسیح نے اس وقت کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. یسوع مسیح نے یہ صلیب پر شفایت کی ان کے لیے. اور پھر اسی طرح سے دوسری پیشن گوئی جو ہے زبور 21 اس کی 18ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں. اور یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 19ویں باب کی 23ویں اور 24ویں آیات میں ہمیں یہ بھی الفاظ مل جاتے ہیں کہ انہوں نے اس کے کپڑوں پر کرا ڈالا. ٹھیک ہے جی, ویسے جیسے لکھے ہیں پرانے عہد نامہ میں الفاظ لکھے ہیں جو اسی طرح سے یہ پورے ہوئے, عملی صورت ہمیں ان کی یہاں پر ملتی ہے. اور اسی طرح سے اور بھی کئی پیش گوئیاں ہیں پرانے عہد نامے میں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں, لیکن اب ہم اپنے سیکنڈ پوائنٹ پر چلیں گے کہ یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت کی پیش گوئی خود کی. متی 16واں باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے, اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلیم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. ٹھیک ہے جی, یسوع مسیح نے, یہ یسوع مسیح کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے. دوسرا حوالہ یوحنا 2 باب 18 سے 22 آیات لکھا ہے, بس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا, تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا, اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. یہودیوں نے کہا, 40 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کے بابت کہا تھا. بس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا, اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس کا قول جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا. تیسری پیشن ہوئی متی 17واں باب 22 سے 23 آیات. اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے, یسوع نے ان سے کہا, ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا. چوتھی پیشن گوئی متی 20واں باب 17 سے 19 آیات. اور یروشلیم جاتے ہوئے یسوع 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا, دیکھو ہم یروشلیم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالہ کیا جائے گا, اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور مصلوب کریں, اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, اب ہم نے کئی پیشن گوئیاں اس میں دیکھی ہیں جو یسوع مسیح کے اپنے الفاظ بھی جن میں شامل ہیں. جتنے ان سے پہلے نبی آئے ان سب نے بھی یسوع مسیح کی صلیبی موت کو پروفیسائی کیا. اور اب ہم تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یسوع کے شاگردوں کی بات کریں گے کہ انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا کہ مسیح مصلوب ہوا, اور ہم اس بات کے گواہ ہیں. اعمال 2 باب 22 سے 24 آیات لکھا ہے, اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے. چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا, لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا. اعمال 3:13 سے 15 آیات. تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے,
مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا، اس کے ہم گواہ ہیں۔ اعمال 10واں باب 39 سے 40 آیت۔ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے